अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज के वीलाग में मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा। पहला तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 नए जजेस तैनात किए गए हैं उन पर बात करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इन जजेस का तल्लुक कहाँ से है और सुप्रीम कोर्ट के किस जज की इन नए तैनात होने वाले किस जज के साथ क्या रिश्तेदारी है। और नाजरीन, जो दूसरा टॉपिक है वो मेरा ये है कि जो मरीम नवाज शरीफ को की अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज उसकी 24 नवंबर को हियरिंग थी, आज क्या हुआ है और हुकूमत क्यों परेशान है मरीम नवाज शरीफ की अपील के बारे में, और हुकूमत को मुमकिन रिहाई या मरीम नवाज की मुमकिन जो सज़ा ख़त्म होने वाली है उससे हुकूमत क्यों परेशान है और हुकूमत क्या चाहती है। तो इन दो टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। तो पहले चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने 3 नाम इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट में 3 जजेस की सीटें खाली थी उन पर 3 वकला के नाम भेजे थे कि इन 3 लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात किया जाएगा। तो नाजरीन, इस्लामाबाद में आज जुडिशल कौंसल जो है उसकी आज मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इन जो 3 नाम भेजे गए थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से, उन तीनों नामों को यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होंगे। और इस बाबत जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तहरीर कर दिया गया है कि आप इन जजेस को का नोटिफिकेशन जारी करें। अब एक रस्मी जो होती है पार्लिमानी कमेटी, उसको भेजा जाएगा, लेकिन वो उसकी कार्रवाई एक रस्मी होती है, और इस तरह ये तीनों जो वकला साहबान थे वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। तो नाजरीन, जो 3 नाम भेजे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जुडिशल कौंसल को, उनके नाम मैं बता देता हूँ। पहला नाम जो था वो था मिस रिफ़त इम्तियाज़। ये कराची बार की मेंबर हैं और ये वकील हैं और औरत हैं, तो ये कराची में प्रैक्टिस करती हैं, तो इसका नाम भेजा गया है। जो दूसरा नाम भेजा गया था वो था सरदार इजाज इसहाक। ये रावलपिंडी बार के वकील हैं और सरदार इसहाक के बेटे हैं, जो बहुत ही सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान पंजाब बार कौंसल में भी हैं और काफ़ी अरसे से ये वकालत कर रहे हैं। तो ये उसका बेटा है। और नाजरीन, जो तीसरा नाम भेजा गया है वो है अरबाब तहर। ये बलूचिस्तान से हैं और ये इस वक्त बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल भी हैं। तो ये इनमें जो सरदार इजाज इसहाक है, जिनका तल्लुक रावलपिंडी से है, ये नाजरीन जो पाकिस्तान के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस सरदार तारिक, ये उसके हकीकी भतीजे हैं। यानी कि इजाज के जो वालिद हैं इसहाक और सरदार तारिक, ये आपस में हकीकी भाई हैं। तो नादरीन, ये 3 नाम जो थे ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जुडिशल कौंसल को भेजे थे। तो आज इस जुडिशल कौंसल का इजलास हुआ और ये तीनों नाम जो हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए हैं। नादरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है पाकिस्तान की, जो जजेस की तैनाती करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो टोटल अरकान हैं वो 9 हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद इसको जुडिशल कौंसल को तश्कील दी गई थी 18वीं तरमीम के बाद, और जो इसकी सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करता है, जो इस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर तरीन जज होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो बाकी मेंबरान में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं और जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं। ये सरदार तारिक साहब ही हैं जिसका भतीजा भी आज जज बना है, इजाज इसहाक साहब। तो ये तो हैं 5 जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन 4 जज। तो इसके अलावा जो वजीर कानून होता है वो भी जुडिशल कौंसल का मेंबर होता है, और इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है वो भी जुडिशल कौंसल का मेंबर होता है। तो इसके अलावा जो एक रिटायर जज होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो नामजद करते हैं, तो वो दोस्त मोहम्मद ख़ान थे पहले, अब उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी जगह पर चीफ जस्टिस साहब ने सरमद उस्मानी साहब, जो रिटायर जस्टिस हैं, उनको जुडिशल कौंसल का मेंबर बनाया है, जिनका तल्लुक भी सिंध से है।
اور یہ ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک نمائندہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان بار کونسل کے وکلاء کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ آج کل اختر حسین ہے۔ تو اس طرح یہ 9 رکنی جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، اور متفقہ طور پر یہ تینوں ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کی تعیناتی کرتی ہے، اس کے ٹوٹل اراکین 9 ہیں، جن میں سے 6 تقریباً سندھ سے ہیں، اور ایک کا تعلق پنجاب سے ہے، اور ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ یعنی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بھی سندھ سے ہیں، جسٹس جو ہیں مقبول باقر صاحب یہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں خالد خان صاحب وہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر قانون جو ہیں وہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ریٹائر جج ہیں اس کے ممبر ہیں دوست محمد خان وہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو سندھ کے لوگوں کی اس وقت جوڈیشل کونسل میں اکثریت ہے۔ تو ناظرین، جب آج یہ تینوں نام جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھے گئے تو جو جنرل جسٹس سردار طارق صاحب تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کے جب نام آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا، اور اس کے علاوہ جو باقی 8 لوگ تھے انہوں نے رائے دی کہ اس کو جج بنایا جائے، تو وہ 8 کی وجہ سے منظور ہو گئی، اور جبکہ جسٹس طارق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی رائے نہیں دی۔ باقی جو 2 نام تھے مس رفعت امتیاز جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور ارباب طاہر صاحب جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان کے ناموں پر 9 کے 9 جو اراکین ہیں انہوں نے متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ تو اس طرح یہ 3 جج جو ہیں وکلاء صاحبان جو تھے اب یہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے 3 ججز کون ہیں اور ان کا تعلق کیا اور ان کا نام کیا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اپنے دوسرے ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، جو آج 24 نومبر کو مریم نواز شریف کی جو اپیل چل رہی ہے نیب میں، جو اس کو سزا ہوئی تھی نیب کی عدالت سے، اور اس کے خلاف مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب نے اپیلیں دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج اس کی باقاعدہ سماعت ہوئی۔ ناظرین، آج 24 نومبر کو ہیرنگ تھی، اور مریم نواز عدالت میں پیش ہوئی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو ان کے وکیل ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آ سکے، اور ان کی سپریم کورٹ میں دیگر مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے اڈجرن کیا جائے کیس۔ تو جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے اس کی یہ استدعا منظور کی، اور جو 17 دسمبر ڈیٹ ڈالی نیکسٹ ہیئرنگ کی، تاہم عدالت کو بتایا گیا کہ 17 دسمبر، تو 17 دسمبر کو مریم نواز کے جو بیٹا ہے جنید صفدر صاحب، اس کی کوئی شادی کے حوالے سے کوئی تقریب ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈیٹ کو 17 کی بجائے کوئی اور ڈیٹ ڈالی جائے، تو عدالت نے اس کو آگے ڈیٹ ڈال دی۔ تو ناظرین، اب جو 17 دسمبر میں اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو ناظرین، جو حکومت کے لوگ ہیں، خاص کر وفاقی کابینہ کے جو اراکین ہیں، وہ کافی پریشان ہیں، اور وہ جو صافی یا جو وکلاء آج اس عدالت میں موجود تھے، یہ اس سے پہلے 16 نومبر کو جب سماعت ہوئی تھی اس وقت عدالت میں موجود تھے، جب عدالت نے نیب سے سخت سوالات پوچھے تھے اور نیب ان کے جوابات نہیں دے سکے، تو اس پر عمران خان نے ایک اپنی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی طلب کیا، اور ایون جو صافی جو سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوریج کر رہے تھے اس کو، ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ ججز نے کیا کیا کوشچن کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر وکلاء موجود تھے کورٹ روم میں، ان سے بھی پوچھا گیا کہ بتائیں نیب نے عدالت نے نیب سے کیا کیا سوال پوچھے اور نیب نے ان کے کیا کیا جواب دیے۔ تو حکومت اس طرح بالکل کنفیوز ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مریم کی جو سزا ہے وہ برقرار رہے۔ اگر مریم کو عدالت بری کر دیتی ہے اور وہ الیکشن کے لیے کوالیفائی ہو جاتی ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس آئے گی، کیونکہ مریم نواز اس وقت ایک کراؤڈ پلر ہیں، اور وہ نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں، تو اس وجہ سے جہاں بھی وہ جاتی ہیں جلسے میں عوام کا رش زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے نہ صرف حکومت پریشان ہے بلکہ جو شہباز شریف کیمپ ہے اور حمزہ شہباز شریف، وہ بھی بڑے پریشان ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ مریم نواز کی جو سزا ہے وہ برقرار رہے اور یہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے، جبکہ جو دیگر لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں یا دیگر لوگ ہیں سینئر قیادت، وہ چاہتی ہے کہ مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب دونوں کی سزا سسپینڈ ہو جائے، اور مریم جو ہیں وہ قیادت کریں اور وہ جلسے کریں اور وہ نیکسٹ وزیر اعظم بنے۔ تو اس مسئلے پر تو میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اور عمران خان تقریباً سیم پیج پر ہیں۔ تو
جو پچھلی سماعت پر جو عدالت نے نیب سے کویشچن کیے تھے تو نیب ان کے کوئی جواب نہیں دے سکا. تو اور اس کے علاوہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو سکینڈل آیا ہے، اور اس سپریم کورٹ کے جو گلگت بلتستان کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے سابق رانا محمد شمیم صاحب، اس کا جو ایفیڈیوٹ آیا ہے، یا جو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب جس کی ویڈیو آئی تھی، اور جس نے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو سزا بھی سنائی تھی، اور اس کے بعد اس نے ویڈیو پر معافی بھی مانگی تھی. یہ ساری چیزیں آنے کے بعد تو اب نہیں لگتا کہ مریم نواز شریف کی جو یہ سزا جو ان کو ہوئی ہے وہ برقرار رہ سکے، اور یقیناً مریم نواز کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور ہوں گی. تو مریم نواز شریف جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ بھی کنٹیسٹ کریں گی، تو اس سے حکومت جو ہے وہ کافی پریشان ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کافی پریشان ہے. جس طرح آج مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض امین تھے، جس طرح انہوں نے اس کا نام لے کر اس پر تنقید کی ہے، اور پاکستان سپریم کورٹ کے جو سابق جج تھے، سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جس طرح انہوں نے آج اس پر تنقید کیا اور ان کا نام لے کر ان پر تنقید کی ہے، تو اس سے حکومت اور جو سابق چیف جسٹس صاحبان تھے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یا ایون جو مریم نواز کا مسلم لیگ نون میں ایک اینٹی گروپ ہے شہباز شریف جس کی قیادت کرتے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف جس کی قیادت کرتے ہیں، وہ لوگ کافی پریشان ہیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوتا ہے، اور مریم نواز کی کیا آیا اپیل منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اگر اپیل منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد حمزہ شہباز یا شہباز شریف کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور کیا مسلم لیگ کی نون کی جو قیادت ہے وہ باقاعدہ طور پر مریم نواز شریف کے پاس چلی گئی ہے، اور جو حمزہ شہباز ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. کیونکہ آج کی جو پریس کانفرنس مریم نواز شریف نے کی ہے، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جو سینئر ترین قیادت تھی وہ تقریباً سارے اس کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، پرویز رشید صاحب تھے، اس کے علاوہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی جو سینئر لوگ تھے وہ مریم کے ارد گرد بیٹھے تھے. لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف وہ آج کی پریس کانفرنس میں نہیں آئے. تو ناظرین جیسے ہی کوئی صورتحال یا نئی خبر آئی تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. والسلام.